بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناؤں گی کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی بندر کے ساتھ کر دی، اپنی شہزادی کو ایک بندر کے ساتھ بیاہ دیا۔ پیاری بہنوں، اس بادشاہ نے اپنی شہزادی پر یہ ظلم کیوں کیا اور پھر بندر نے اس شہزادی کے ساتھ کیا کیا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے ایک بار اپنے دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بادشاہ تھا۔ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک نہایت ہی رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں لوگوں کا بڑا ہی ترس ہوتا تھا، بڑا ہی رحم ہوتا تھا۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت زیادہ لگن تھی۔ پیاری بہنوں، ایک مرتبہ یہی بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ اپنے ساتھ فوج کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہ ایک جنگل کی طرف گیا۔ شکار کرنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا، اپنا کھانے پینے کا ساز و سامان ساتھ لیا اور پھر وہ جنگل چلا گیا۔ جنگل میں جا کر انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ خیموں کے اندر وہ رہائش کرنے لگے۔ اب جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا تو اس بادشاہ کے سامنے سپاہیوں نے رنگ برنگے کھانے لگا دیے۔ ایک دسترخوان کھانوں سے سجا دیا، اس پر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ کھا رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک درخت پر بیٹھے بندر کی طرف پڑی۔ وہ پیڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس جانور پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے رکھ دو تاکہ یہ بھی اپنا پیٹ بھر لے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا اٹھایا اور بندر کے سامنے جا کر رکھ دیا تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اب جیسے ہی سپاہیوں نے وہ کھانا رکھا تو وہ بندر پیڑ سے نیچے آ گیا۔ زمین پر آ کر اس نے ایک ٹھکری اٹھائی اور اس کے اوپر ایک کوئلہ لے کر کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد وہ سپاہیوں کو دے دیا۔ سپاہی وہ ٹھیکری لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ ٹھیکری پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جیسا کھانا آپ نے بادشاہ کے لیے سجایا ہے، بالکل ویسا ہی کھانا، ویسا ہی دسترخوان میرے لیے بھی لگایا جائے۔ میں یہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا نہیں کھاؤں گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے جس طرح میرے لیے دسترخوان سجایا ہے، بالکل ویسا ہی دسترخوان کھانوں سے بھر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حکم کو سنتے ہی سپاہی بھاگ پڑے اور ایک بہت بڑا دسترخوان سجا دیا۔ بندر نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آسمان سے بجلی گرجنے لگی، کالے کالے بادل چھا گئے اور اچانک بارش والا موسم بن گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے خیمے لگائے ہیں، ہم تو خیموں میں محفوظ ہو جائیں گے، لہٰذا ٹاٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاؤ اور یہ بندر کے پاس رکھ دو تاکہ وہ بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جائے، وہ آرام سے بیٹھ سکے، سکون سے بیٹھ سکے۔ اب فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی گئے، ایک چھوٹا سا ٹاٹ کا ٹکڑا لیا اور جا کر اس بندر کے پاس رکھ دیا۔ بندر نے دوبارہ سے ٹھیکری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگا۔ اب سپاہیوں نے وہ ٹھیکری لی اور جا کر بادشاہ سلامت کو دے دی۔ بادشاہ نے پڑھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس طرح کا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے، بالکل ویسا خیمہ میرے لیے لگایا جائے۔ پیاری بہنوں، اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جلدی سے بندر کے لیے بھی ایسا ہی خیمہ سجایا جائے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا دیا، جس طرح بادشاہ کا خیمہ تھا بالکل ویسا ہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنے لگی۔ وہ بندر اپنے پیڑ سے اترا اور سیدھا اس خیمے کے اندر جا کر لیٹ گیا، بیٹھ گیا۔ اب چند دنوں کا قیام ہوا۔ بادشاہ چند دنوں کے لیے وہاں رکا رہا اور جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بندر کو ہم اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ لہٰذا سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھو کیا ہمارے ساتھ چلے گا، اگر چلے گا تو ٹھیک ہے، ہم اسے اپنے محل میں لے چلتے ہیں۔ اب جا کر بادشاہ کے سپاہیوں نے اس بندر سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو اس بندر نے کہا کہ ہاں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے ٹھیکری کے اوپر وہ شرط لکھی
اور وہ ٹھیکری اٹھا کر سپاہیوں نے بادشاہ کو دے دی۔ اب بادشاہ نے جب غور سے پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس طرح کا ہاتھی تم بادشاہ کے لیے لے کر آؤ گے، جس طرح کے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر بادشاہ اپنے محل کو جائے گا، سیم ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے، میں بھی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر ہی گھر جاؤں گا۔ لہٰذا اس کی یہ بات مانتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایسا ہی ایک ہاتھی تیار کیا جائے۔ پیاری بہنوں، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ وہ لوگ اسے گھر لے کر گئے۔ اب محل میں جا کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جس طرح میرے ملازم، میرے نوکر، میرے سپاہی چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہتے ہیں، ویسا ہی ایک خیمہ اس بندر کو دے دیا جائے تاکہ وہاں رہ سکے۔ اب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹا سا خیمہ بندر کے نام کر دیا۔ اب بندر نے ایک پھر سے ٹھیکری اٹھائی، ایک کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ ٹھیکری بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے جب پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں اس طرح کی جھونپڑی کے اندر نہیں رہوں گا، اس طرح کے خیمے کے نیچے نہیں رہوں گا، بلکہ مجھے ایک اچھا سا محل دیا جائے اور سیم ویسا محل دیں کہ جیسا بادشاہ کے پاس ہے۔ جیسے بادشاہ رہتا ہے میں بھی ویسی ہی شاہانہ زندگی گزاروں گا، میں بھی اسی طرح کے محل کے اندر ہی رہوں گا۔ تو بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ ایک تو وہ محل جس کے اندر وہ خود رہائش پذیر تھا، اور ایک الگ سے محل تھا جس کے اندر وہ بہت کم جایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ جو محل ہے دوسرا، وہ اس بندر کے نام کر دیا جائے۔ لہٰذا بندر کو وہ محل مل گیا۔ اب محل ملنے کے بعد وہ اسی محل کے اندر رہتا۔ تو جب بادشاہ اپنے فیصلے کرنے لگتا تو فیصلوں کے دوران وہ بندر بڑے ہی غور سے سن رہا ہوتا تھا کہ بادشاہ کس طرح فیصلے کرتا ہے، اور اگر کوئی غلط فیصلہ کرنے لگتا تو فوراً وہ جو بندر تھا بڑا ہی تیز تھا، بڑا ہی چالاک تھا، وہ جلدی سے کاغذ لیتا، اسے پھاڑ کر زمین پر پھینک دیتا اور ایک دوسرا کاغذ لے کر اس پر صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ اب پہل تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے حکم کا گستاخ ہے، یہ میری گستاخی کرتا ہے، میں لوگوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہوں اور ایک کمبخت جو ہے میرے فیصلے والی پرچی اٹھا کر اسے پھاڑ دیتا ہے۔ کچھ دن تو اسے غصہ آیا، لیکن چند دنوں کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ یہ بندر تو بہت اچھا ہے، یہ تو میرا بھلا کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں کتنی غلطیوں سے بچ جاتا ہوں، میں لوگوں کے لیے صحیح فیصلے کر دیتا ہوں۔ اب ایسے ہی وقت گزر رہا تھا تو کچھ عرصے کے بعد بندر نے بادشاہ کے محل میں آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ بادشاہ نے اسے بڑے ہی ناز و نام سے پالا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، نہ اس کا کوئی اور بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی، وہ اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ نے اسے بڑے ہی نخروں سے پالا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس لڑکی کے دل میں خواہش آئی کہ میں بھی بندر سے مل کر آتی ہوں۔ اب جیسے ہی خیال آیا تو اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، اپنی نوکرانیوں کو ساتھ لیا اور اس بندر کے محل کی طرف چلی گئی۔ جب بندر کے گھر گئی تو بندر اسے بڑا ہی گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا تو شہزادی ڈر گئی اور ڈر کے مارے جلدی سے وہ اپنے محل میں واپس چلی گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی نے غور کیا کہ جب وہ سج سنور کر شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھتی تو اسے شیشے کے اندر بندر نظر آ جاتا۔ اب نہ جانے وہ کیسے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوتا تھا، تو وہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا۔ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے کمرے کے اندر چلا جاتا، تو اس سے شہزادی کو پہلے تو غصہ آتا، لیکن وہ بڑے ہی پیار سے اس کی طرف دیکھتا تھا، اس لیے اس کے دل میں رحم آنا شروع ہو گیا۔ اب شہزادی کو اس پر رحم آنے لگا، اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ چند دنوں کے بعد بندر نے ایک ٹھیکری کے اوپر لکھ کر اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ بہت زیادہ پیاری لگنے لگی ہیں، لہٰذا آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جانور مت سمجھیں، میں بھی آپ کی طرح ایک خوبصورت انسان ہوں، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میں ایک شہزادہ ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو یہی خبر اب بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلا کہ بندر میری شہزادی کے کمرے میں آتا جاتا ہے تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ یہ بات بادشاہ کو بہت زیادہ ناگوار گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ بادشاہ بندر کے محل کی طرف چلا گیا اور محل کے اندر جا کر دیکھا تو بندر وہاں موجود تھا۔ پھر اس بندر سے مخاطب ہوتے ہوئے بادشاہ نے کہا
کہ پہلے تو میں آپ سے بڑی ہمدردی کرتا آیا ہوں۔ دیکھو میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، میں نے تو ایک جانور سمجھ کر آپ پر ہمدردی کی، آپ سے پیار کیا اور اسی لیے تجھے الگ سے رہائش دے دی۔ جو تو نے ڈیمانڈ کی میں نے وہ ساری ڈیمانڈیں پوری کر دی۔ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا آیا ہوں قبل اس کے کہ میں کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں، لہٰذا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ایسی حرکت مت کرنا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں، میں تجھے اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ میں نے تیری ہر ایک ڈیمانڈ کو پورا کیا، جیسا تو نے کہا میں نے ویسا کیا۔ تو نے مجھ سے اچھا کھانا مانگا، میں نے اچھا کھانا دیا۔ تو نے رہائش اچھی مانگی، میں نے تجھے اپنا محل ہی دے دیا، لہٰذا اب کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ تو وہ بندر بادشاہ سے کہنے لگا، اس نے ایک ٹھیکری پر لکھ کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ سے اس کی شادی کر دے۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے ہی بندر نے بادشاہ کے چہرے پر غصہ دیکھا تو لپک کر بادشاہ کی تلوار کھینچ لی۔ بندر نے بادشاہ کی تلوار پکڑ لی، جو بغل کے اندر تلوار تھی اسے کھینچ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے، گردن پر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو مجھ سے اپنی شہزادی کی شادی کر دو، ورنہ میں تجھے مار کر جان سے ختم کر کے میں اس سے شادی کر لوں گا، میں اسے اپنا لوں گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنی بھی جان بچاؤ اور بیٹی کی بھی، اور مجھ سے اس کی شادی کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا، اس وقت بادشاہ کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے جلدی سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، اس لیے کہ میں اپنا کوئی فیصلہ کر سکوں، پھر جو مجھے مناسب لگے گا میں وہی آپ سے کہوں گا۔ تو پیاری بہنوں، اب وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور پوری رات بادشاہ اپنے محل کے اندر ٹہلتا رہا۔ ٹہلتے ٹہلتے یہی سوچتا رہا کہ اب مجھے شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ بڑا ہی عجیب سا فیصلہ تھا، اس نے اپنے دل سے فیصلہ لینا تھا۔ اسے اپنی شہزادی اپنی دل و جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، ایک طرف اس کی موت تھی اور دوسری طرف یہ فیصلہ، لہٰذا صبح کو اس نے سوچ لیا کہ میں اپنی شہزادی کی شادی کبھی نہیں کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس بندر کے حوالے اپنی شہزادی کو نہیں کرنے والا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی شہزادی کے پاس کچھ نصیحت کرنے کے لیے گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ او میری بیٹی، اگر مجھے کچھ ہو گیا میری جان خطرے میں ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا پھر اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا اور پھر سلطنت کا بھی، کیونکہ تم میری اکلوتی اولاد ہو، لہٰذا اگر میرا انتقال ہو گیا، میں مر گیا، میری جان چلی گئی تو اپنی والدہ کا بہت اچھے سے خیال رکھنا اور سلطنت کو بھی ویسے ہی سنبھالنا جیسے میں سنبھالتا۔ تو شہزادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ ہو، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، بابا آپ ایسی باتیں مت کریں، اس سے میرا دل دکھتا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہاں بیٹی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بندر نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھ سے ایک درخواست کی ہے، اس نے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اگر نہیں کروں گا تو مجھے جان سے مار دے گا، لہٰذا میں اپنی شہزادی کی شادی کبھی بھی ایک جانور کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اب جو وہ لڑکی تھی جو شہزادی تھی، اسے لگتا تھا کہ یہ کوئی بد تہذیب نہیں ہے، یہ بندر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ میرے باپ ہی نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ کس طرح کا دل رکھتے ہیں، آپ کا دل تو بہت زیادہ بڑا ہے، آپ تو بہت رحم دل ہیں، لہٰذا ایسے کریں میری شادی اس بندر کے ساتھ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہرگز نہیں، میں اس بندر کو کہوں گا کہ مجھے مار دو، مارنا ہے تو مار دو، لیکن اپنی شہزادی تیرے حوالے نہیں کرنے والا۔ تم اتنی دیر میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کر تہ خانے میں چھپ جانا، جب وہ بندر وہاں سے چلا جائے پھر باہر نکل آنا۔ اس شہزادی نے کہا کہ نہیں بابا، آپ میری اس کے ساتھ شادی کر دیں، لہٰذا جب بیٹی نے زیادہ اصرار کیا تو باپ کو حامی بھرنی پڑ گئی۔ پیاری بہنوں، اب ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ بندر کے محل میں گیا اور بیٹی کی شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ بندر نے کہا ٹھیک ہے، اب جا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب بادشاہ وہاں سے گھر گیا اور جا کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے دن اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب ملکہ نے بہت زیادہ شور مچایا، اس نے تو محل کو سر پر اٹھا لیا کہ یہ میرے شوہر نے کیا کر دیا، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر اپنی بیٹی کو جانور کے ساتھ بیاہ دیا، لہٰذا کیا کر سکتی تھی، چپ کر گئی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔
اب اگلے دن شادی کے دوسرے دن وہ لڑکی محل میں آئی تو اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی تھی، مسکراتی ہوئی آئی۔ اس کو اس قدر خوش دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ کیا واقعی تم بندر کے ساتھ اتنی خوش ہو؟ کہا ہاں بالکل میں خوش ہوں۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ماں نے، ملکہ نے نکرانیوں والا بھیس بدلا، نکرانی بن کر ویسے ہی کپڑے پہنے، پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، اور اس بندر کے محل میں چلی گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب وہ ملکہ اس کمرے کے پاس گئی تو اسے اندر سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آئی، جسے سنتے ہوئے ایک دم چونک گئی۔ پھر اس نے ساری باتیں سنی کہ بے شہزادی تو بڑی خوش ہو رہی ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، لہٰذا اس نے ایک تالے والی جگہ سے تھوڑا سا وہ منظر دیکھا کہ اندر کون ہے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا ہے جو شہزادی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ جلدی سے پیچھے پلٹنے لگی، جیسے ہی پیچھے پلٹنے لگی، گھر جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کونے کے اندر ایک بندر کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اچھا تو یہ بھیس بدلتا ہے، جان بوجھ کر بندر بنا ہوا ہے۔ اس نے وہ کھال اٹھائی اور اپنے محل میں جا کر اسے آگ لگا دی۔ اب جیسے ہی کھال کو آگ لگائی تو جو شہزادہ تھا اسے تھوڑی جلن ہونے لگی اور وہ کہنے لگا بچاؤ بچاؤ، چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جیسے ہی غائب ہوا تو شہزادی رونے لگ گئی۔ وہ جلدی سے محل گئی، جب دیکھا کہ ماں نے اس کھال کو جلا دیا ہے تو وہ رو کر کہنے لگی کہ اماں، آپ نے میرا سہاگ مجھ سے چھین لیا، آپ کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ جو اس کھال کو جلا دیا اور میرے شہزادے کو مجھ سے دور کر دیا؟ تو ملکہ کہنے لگی کہ بیٹی، وہ جان بوجھ کر بھیس بدلتا تھا، میں نے سوچا کہ اس کھال کو جلا دیتی ہوں، پھر میرا جوائی جو ہے، میرا داماد جو ہے، وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ایک شہزادے کے روپ میں آئے گا، لوگ وہ اس سے بہت محبت کریں گے۔ مجھے تو یہ بات لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک جانور میرا داماد ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ نہیں، وہ ایک خوبصورت حسن کا شہزادہ تھا۔ جیسے ہی کھال جلی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب لڑکی نے ایک جوبن والا روپ دھار کر، ایک جوبن والے کپڑے پہن کر وہاں سے کچھ ساز و سامان لیا اور جنگلوں کی طرف نکل گئی۔ شہزادی جنگلوں کی طرف چلی گئی۔ اب کافی دن سفر کرتے کرتے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن شہزادہ نہیں ملا۔ شہزادے کو تلاش کرتی 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 ایک سنسان جگہ پر جا پہنچی، جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات تھا۔ بڑی پریشان ہوئی اور پھر رات کے وقت ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں کے اندر اندر اس کا حلیہ بھی بدل چکا تھا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی شہزادی ہے۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ایک چکور اور چکورنی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب چکور چکورنی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ایک شہزادہ ہے یورپ کا رہنے والا جو ایک تکلیف میں ہے، اس کا پورا جسم جھلس چکا ہے اور جلنے کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہے، اس کو بچانے کی بہت زیادہ فکر لگی ہوئی ہے، اس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو چکورنی نے کہا کہ اس لڑکے کو کیا ہوا؟ پھر چکور نے بولا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ایک شہزادی سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ اب شادی کی تو اس کی ماں نے اسے جلا دیا، اسے جھلسا دیا، اس کے سارے جسم کے اوپر چھالے بنے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ لاکھوں طبیب آئے اس کے پاس اس کا علاج کرنے کے لیے، اس کا معالجہ کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد چکورنی پوچھنے لگی کہ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ تو چکور نے کہا کہ ہاں، اگر کوئی شخص ہماری یہ بیٹیں اٹھا کر انہیں سندل کے ساتھ رگڑ کر اس کے ساتھ گھسا کر بار اس کے زخموں پر لگا دے، شہزادے کے زخموں کے اوپر لیپ کر دے تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ 40 دن کا یہ عمل ہوگا، 40 دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی شہزادی نے ان کی یہ باتیں سنی تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میرے شہزادے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے صبح ہوتے ہی ساری بیٹیں اکٹھی کی اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ اب جیسے ہی یورپ کی سرزمین پر پہنچی تو وہاں ہر طرف ہریالی تھی، سبزہ تھا، لیکن جو بھی انسان دیکھتی اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوتی تھی، ہر چہرہ اداس تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ کا شہزادہ کہاں رہتا ہے؟ میں ایک طبیب ہوں، چونکہ اس نے جوبن بنی ہوئی تھی اور کسی کو پہچان نہیں آئی اس کی۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ کو حکم دے دو، اسے بتا دو کہ ایک پہاڑوں کے اوپر سے ایک طبیب آیا ہے، وہ آپ کے شہزادے کا علاج کرنا چاہتا ہے، اور جلدی سے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ جلدی سے اس سے ملنے کے لیے آیا۔
جیسے ہی اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ تو ایک نوجوان ہیں، یہاں اتنے بڑے بڑے طبیب آئے، بہت زیادہ ڈاکٹر آئے، کوئی اس کا علاج معالجہ نہیں کر سکا، تو تم کیا کر سکو گے اس کا؟ تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کا علاج کروں گا، اگر وہ 40 دنوں کے اندر اندر ٹھیک نہ ہوا تو پھر جو چور کی سزا ہے وہی سزا مجھے دینا۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اب وہ جو شہزادی تھی ایک لڑکا بن کر اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، اس کا علاج کرتی۔ اب 30 دنوں کے بعد اس کی حالت کافی زیادہ درست ہو چکی تھی، تو ان چکوروں کے کہنے پر جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے تو اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی داغ ہی نہ ہو، کوئی زخم ہی نہ ہو، اس کے اوپر کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے ہی 40واں دن آیا تو بادشاہ نے ایک بہت بڑا انعام طے کر رکھا تھا۔ اس نے بہت بڑا انعام، بہت زیادہ سونے، زیورات، ہیرے جواہرات سب کچھ تیار کر رکھا تھا کہ یہ میں اس طبیب کو دوں گا جس نے میرے شہزادے کو ٹھیک کر دیا ہے۔ لیکن بادشاہ کے اس اعلان سے پہلے پہلے وہ لڑکی اس کا مکمل علاج کر کے اپنے محل تک چلی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ جو لڑکی تھی، لڑکی نے ایک انگوٹھی لی، انگوٹھی جو تھی وہ شہزادے کی تھی، شہزادے سے جانے سے پہلے ایک انگوٹھی لی تھی بس، اور کوئی چیز نہیں لی۔ وہ انگوٹھی لے کر اپنے محل چلی گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اب تھوڑے دنوں کے بعد اس شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی۔ جیسے اس کی یاد آئی تو اس نے سوچا کہ اپنی دلہن سے مل کے آتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اپنی فوج کو ساتھ لیا اور شکار کا بہانہ لگا کر اس بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے غم کی وجہ سے بوڑھا ہو چکا تھا، وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی پاس گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شہزادہ اب سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے اس کا خوب استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد اسے اپنے گھر بٹھایا، تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں شہزادے صاحب۔ تو شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا آپ تو مجھے نہیں جانتے، لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا جلدی بتاؤ کہ میں کون ہوں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شہزادہ کہنے لگا دراصل میں وہی بندر ہوں جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، آپ نے میری شادی کی، اپنی شہزادی کو میرے حوالے کر دیا، میں وہی بندر ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم اپنی کہانی سناؤ، پھر بندر کیسے بنے تھے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں اپنی کہانی بعد میں سناؤں گا، پہلے میری بیوی کو بلاؤ، میری شہزادی کہاں ہے؟ میں تو اپنی شہزادی سے ملنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ اکیلی اپنے محل میں رہتی ہے، وہ بہت اداس ہے۔ وہ شہزادہ جلدی سے اٹھا اور اس لڑکی کے محل میں چلا گیا۔ شہزادی کے محل میں گیا تو دیکھا کہ شہزادی اداس ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے اور اداسی کے عالم میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پھول جیسے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہزادے کو دیکھا، پہلے پہل تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کیا واقعی یہ وہی شہزادہ ہے، لیکن خیر اسے پتا تھا کہ وہ شہزادہ ہے۔ تو وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے آپ کی محبت یہاں پر کھینچ کر لائی ہے، ورنہ آپ کی والدہ نے مجھے ختم کرنے میں، مجھے جان سے مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس شہزادے نے اپنی پھر ساری کہانی سنائی کہ آپ کی ماں نے مجھے جلا دیا تھا، اس کے بعد ہمارے گھر ایک طبیب آیا، اس نے میرا علاج کیا اور علاج کے بدلے اس نے کچھ بھی نہیں لیا سوائے ایک انگوٹھی کے۔ اتنی دیر میں شہزادی نے وہ انگوٹھی نکال کر شہزادے کو دکھائی تو شہزادہ کہنے لگا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میں نے طبیب کو دی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ دراصل میں ہی وہ طبیب ہوں جس نے آپ کا علاج کیا تھا۔ میں آپ کے غم میں اس طرح باہر نکلی اور پھر اپنی پوری کہانی سنا دی، جسے سنتے ہی شہزادہ بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر جلدی سے شہزادی کو لے کر محل میں گیا اور بادشاہ کے سامنے اپنی ساری کہانی گوش و گزار کر دی۔ اس کے بعد شہزادی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ جانور کیسے بنے تھے، آپ بندر کیسے بنے تھے؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ میں ایک بار شکار پر نکلا، 1 سال پہلے کی بات ہے، اپنی فوج کو ساتھ لے کر میں شکار کرنے کو گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے ایک تیر نکالا اور ہرن کو مار دیا۔ اب جیسے ہی ہرن کو وہ تیر مارا، ہرن وہاں سے غائب ہو گئی، وہ بھاگنے لگی۔ اب میں ہرن کے پیچھے بھاگا تو میری فوج میرے پیچھے رہ گئی۔ میں کافی زیادہ آگے نکل گیا اور ایک سنسان سی جگہ پر جا پہنچا۔ جب میں وہاں آگے تھوڑا گیا میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، چٹی داڑھی والا بابا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ٹانگ میں سے خون نکل رہا ہے اور وہ زور زور سے چلا رہا ہے۔
اب جیسے ہی بزرگ نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ تم انسان ہو یا بندر ہو، گندی حرکتیں کرتے ہو، تمہیں خیال نہیں آیا، تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایک چھوٹے سے بچے کی ٹانگ میں تیر پیوست کر دیا؟ تو شہزادہ کہنے لگا کہ میں اس سے معافی مانگنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کہاں جا لگا ہے، میں تو شکار کرنے کو آیا تھا۔ اس کے بعد کہتے جیسے ہی اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے بولا کہ آپ انسان ہو یا بندر، تو فوراً میرا بھیس بدل گیا، میں ایک بندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر میں ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے اصلی حالت میں لا دیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو نے میرے چھوٹے سے بچے پر ظلم کیا ہے۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھا اور کہنے لگا دادا ابو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب انسان نے اپنی غلطی تسلیم کر ہی لی ہے لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں، آپ کیوں اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو اس کی باتیں سن کر وہ بابا جو تھا مجھ سے کہنے لگا کہ اس بچے سے کچھ سیکھو، آپ نے اس کے ساتھ برائی کی اور وہ اس کا بدلہ نیکی میں دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے بارے میں کتنا اچھا سوچتا ہے۔ اس کے بعد ہوا پھر یہ کہ میں نے اسے کہا آپ مجھے معاف بھی کر دیں اور میرا اصلی روپ لا دیں۔ تو وہ بابا کہنے لگا کہ میں اپنی بد دعا واپس نہیں لے سکتا، لہٰذا یہ دعا کرتا ہوں کہ تم ایسے ہی بندر کی حالت میں رہو، لیکن اگر تمہاری 1 سال سے پہلے شادی ہو گئی تو شادی کے بعد تم اپنی بیوی کے سامنے اسی شہزادے والے روپ میں آؤ گے، لیکن دوسرے انسانوں کے سامنے بندر بن کر رہو گے۔ لہٰذا تب سے میری حالت ایسی ہوئی، پھر وہاں سے چلتا ہوا میں ایک جنگل میں آ گیا، ایک پیڑ پر رہنے لگا، وہاں میری آپ کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر وہیں سے میں آپ کے گھر آیا، یہاں آ کر آپ سے شادی کر لی۔ تب میں اپنے محل تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرا بھیس بدل چکا تھا، لوگ تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے، لہٰذا میں وہاں نہ جا سکا۔ تو میری پیاری بہنوں اب یہ بھی کہانی جیسے ہی بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اب میرا بیٹا کوئی نہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ میرے گھر میں رہ جاؤ، اب میں تمہیں بیٹا سمجھوں گا، تم میری سلطنت کے بادشاہ بنو گے، میری سیٹ پر تم ہی آؤ گے، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے میں اپنے محل جاؤں گا، وہاں اپنے والد کو اپنی شادی کی خوشخبری سناؤں گا، اپنی ساری کی ساری داستان سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ پیاری بہنوں اب اس کہانی میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیٹتا ہے، تو اگلا انسان غصے میں آ کر کچھ منہ میں سے غلط نکال دیتا ہے، کچھ الٹا بول دیتا ہے، کوئی بد دعا دے دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور جیسے ہی انسان کی بد دعا لگتی ہے پھر وہ ساری زندگی کے لیے پچھتاتا رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اب آپ کو سبق تو مل چکا ہوگا کہ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ برا مت کرنا۔ اب اس نے تو برا کیا لیکن بچے نے اس کی بھلائی کی، اب جیسے ہی بچے نے بھلائی کی تو اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب اچھائی کا بدلہ بھی آپ نے سن لیا اور برائی کا انجام بھی سن لیا، لہٰذا کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرے گا تب تک تمہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔